السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، اپنا محتاج فرمائے، غیر اللہ کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج ہم مولانا صاحب سے جانیں گے صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ۔ مولانا آپ ہمیں اس سے آگاہ کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر سے متعلق بہت سارے مقامات پر اس کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کے فوائد بھی بتلائے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام اپنے رب کا ذکر کریں۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح اور شام کرو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ دلوں کا اطمینان، چین، راحت، سکون وہ اللہ نے اپنے ذکر اور اپنی یاد میں رکھا۔ بے شک۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں۔ واشکروا لی، اور آگے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، ولا تشکرون، اور میری ناشکری نہیں کرو۔ اور یہ جو صلاۃ و تسبیح ہے، اس نماز کے اندر صلاۃ کا معنی نماز اور تسبیح ذکر، یعنی تسبیح والی نماز۔ اس نماز کے اندر 300 مرتبہ تسبیح کی جاتی ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، میں آپ کو ایک بخشش عطا کروں، ایک تحفہ دوں آپ کو۔ فرمایا کہ ایک ایسی چیز آپ کو عطا کروں کہ 10 چیزیں گویا کہ میں عطا کر رہا ہوں۔ دیکھنے میں ایک چیز ہے لیکن حقیقت میں کتنی چیزیں ہیں؟ 10 چیزیں۔ 10 چیزیں عطا کر رہا ہوں۔ ان 10 چیزوں کی تفصیل کیا ہے؟ ان 10 چیزوں کی تفصیل یہ ہے، فرمایا کہ جب تم اس کام کو کرو گے تو فرمایا کہ تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سب گناہوں سے مراد یعنی 10 قسم کے گناہ۔ نمبر 1، فرمایا کہ اس کام کے کرنے سے پہلے جو گناہ کیے وہ معاف ہو جائیں گے، پرانے گناہ وہ معاف ہو جائیں گے، نئے گناہ وہ معاف ہو جائیں گے، غلطی سے کیے ہوئے گناہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے، چھوٹے گناہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے، بڑے گناہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے، چھپ کر کیے ہوئے گناہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے، کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ انسان گناہ کے جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو پچھلے گناہ ہو سکتے ہیں، پرانے گناہ ہو سکتے ہیں، یا ابھی ابھی کیے ہوئے تازے گناہ ہو سکتے ہیں۔ وہ چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں، وہ چھپ کر کیے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، وہ علل اعلان بھی کیے ہوئے ہو سکتے ہیں، وہ غلطی سے سرزد بھی ہوئے ممکن ہے، غلطی سے کیے ہوئے ہوں، ممکن ہے انسان نے جان بوجھ کر کیے ہوئے ہوں،
یعنی گناہ جس صورت اور شکل میں بھی کیا ہوا ہو، یہ صلاۃ و تسبیح ایسا عمل ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کتنا قیمتی عمل ہے کہ انسان نے زندگی بھر جس صورت اور شکل میں گناہ کیا ہے، صلاۃ و تسبیح کی برکت سے وہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر وہ تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا آپ حبشہ سے تشریف لائے ہیں، چونکہ یہ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، واپس تشریف لائے مدینہ منورہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور یہی الفاظ ان کو فرمائے کہ ایک بخشش، ایک عطیہ، ایک تحفہ آپ کو عطا کروں۔ آگے پھر وہی تفصیل ہے۔ تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو صلاۃ و تسبیح کا عمل ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، علماء امت سے اس قدر متواتر اور تواتر کے ساتھ یہ عمل چلا ہے آج تک۔ فرمایا کہ علماء اس پر، ہمارے علماء اس پر عمل کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ بہت مبارک عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ میرے چچا ہو سکے تو روزانہ اس کو پڑھ لینا، نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو پڑھ لینا، ہر جمعہ کو نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لینا، سال میں نہ ہو سکے تو فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھنے کا طریقے اس کے دو طریقے نقل کیے گئے ہیں۔ تو جو آسان طریقہ ہے ہم وہ عرض کر دیتے ہیں تاکہ غلط ملت نہ ہو جائے۔ آسان طریقہ یہ ہے میں کہ جب ہم 4 رکعت نماز نفل کی نیت کریں تو پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہم ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھیں مکمل، ٹھیک ہے، ثنا مکمل، ثنا مکمل پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ یہ چار کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک یہ کلمات کے 15 دفعہ 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد پڑھنے ہیں یہ کلمات۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں، پھر رکوع میں جانے سے پہلے انہی 4 کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد ان کلمات کو رکوع جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے یہ۔ ہاں جی، تو یہ 25 مرتبہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، پھر رکوع میں چلے جائیں، ٹھیک، پہلے رکوع کی تسبیح پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم، ٹھیک، 3 مرتبہ کم از کم۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں رکوع میں، رکوع کے اندر۔ پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں، قومہ میں پہلے قومہ کی تسبیح پڑھیں، ربنا لک الحمد، پھر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں۔ میں کہتا ہوں مولانا پڑھ کے آپ سناتے جائیں۔ جی، ربنا لک لک الحمد، یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات، جی یہ ٹوٹل 35 مرتبہ ہو گیا۔ ٹھیک، پھر سجدے میں چلے جائیں، پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، کتنی دفعہ یہ پڑھیں؟ کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہی 4 کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
یہ کل 45 مرتبہ ہو گیا۔ پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں، جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں۔ تو جلسے میں 10 مرتبہ یہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، پہلے سجدے کی تسبیح مکمل پڑھیں 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایک رکعت مکمل ہوئی۔ ایک رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ مکمل ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اسی ترتیب سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورت ملائیں، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں، پھر رکوع کے اندر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر قومہ میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر جب سجدے میں جائیں تو سجدے کی تسبیح مکمل پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر پہلے سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ مولانا اگر رکوع میں جائیں پہلے رکوع والی تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ کلمات پڑھیں، جی سجدے میں بھی ایسے کریں۔ اگر کوئی نہ پڑھے سجدے والی تسبیح، بھول جائے تو جب یاد آئے پھر پڑھ لے، یعنی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اگر رکوع کی تسبیح یاد آ گئی تو وہ پڑھ لے۔ اچھا، اس کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اگر وہ یاد آ گئی میں نے تسبیح نہیں پڑھی، سبحان ربی الاعلی نہیں کہا، تو وہ بعد میں پڑھ سکتے؟ بعد میں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی ایک رکعت میں تسبیح بھول جاتا ہے کہ میں نے 75 مرتبہ مکمل کیا ہے یا کم و بیش ہے، اور اگر کم ہے تو پھر اگلی رکعت میں اس مقدار کو پورا کر دے۔ یعنی 4 رکعتوں کے اندر ہم نے 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ جی، تو یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اچھا مولانا، ایک اور سوال، 4 رکعتوں کے اندر ہی سورت ملانی پڑے گی سورت فاتحہ کے بعد؟ جی، یہ بہت اہم مسئلہ آپ نے پوچھ لیا کہ نوافل کے اندر کچھ احباب فرضوں کی طرح یہ نہ ہو کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں، دوسری 2 رکعتوں میں سورت نہ ملائیں۔ جی، اسی لیے یہ نوافل میں ہر رکعت کے اندر، نوافل 2 رکعت ہوں یا 4 رکعت ہوں، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے۔ جی، تو اس لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، اور یہ تسبیح ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں گے، تو 4 رکعت کے اندر یہ کل 300 مرتبہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا اختتام ہے، اور چونکہ گناہوں کی بخشش کا یہ زمانہ ہے، تو اس کو ہم رمضان المبارک کے ساتھ خاص نہیں کریں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں خاص کیا۔ فرمایا کہ اگر ہمت ہو، توفیق مل جائے تو روزانہ پڑھ لیں، نہیں تو کم از کم جمعہ کے دن پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، وگرنہ زندگی میں تو پڑھ ہی لیں 1 مرتبہ۔ جی، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مولانا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے میرا، میں لیٹ پہنچا ہوں، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع، ایک اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔